ابن جوزی آدھے کہ امام محمد ابن حنبل دا بیٹا عبداللہ جڑا وہ روایت کرتا سال تو ابھی معقول فی علی امام معاویہ کہ میں اپنے باپ امام محمد ابن حنبل جیسے بندے نے پوچھیا 50,000 حدیث کا مجموعہ ایک کتاب لکھ گیا کہ علی اور معاویہ کے بارے تسی کی آندے یہاں کا جنا رولا پیا اسلام سے اینیاں جنگاں ہوئیاں گاں فرقے بن گئے یہ کئی گل ہے دس ادرکا امام محمد ابن حنبل نے دیر تک سر چکایا خاموش رہے کیونکہ سوکھا کام نہیں سنی ٹولے دے دماغاں وڑ دیتا ہوا بھی معاویہ بڑی شایا اس تو بعد نہیں آؤں حالانکہ کھ نہیں اہل سنت نال دا تعلق انہیں دین دی بربادی کی رسول اللہ نے جو لے آندا سی وہ ستیہ ناس کر کے گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے مولانا اسحاق فیصل آبادی مرزا محمد علی کے استاد آپ نے اس کا ایک کلپ سنا ہے، اس میں انہوں نے شد و مس کے ساتھ ایک واقعے کو بیان کیا۔ حضرت امام محمد حنبل ان کے بیٹے نے سوال کیا تو انہوں نے کہا شان کیا، انہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، اور ان پر شدید قسم کا تبرہ مولوی اسحاق نے اپنی طرف سے واقعہ بیان کرتے ہوئے کیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کیا امام احمد بن حنبل نے بیان نہیں کیے؟ کیا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سیدنا امیر معاویہ کے خلاف تھے؟ یہ تو ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے کیونکہ اس کے بارے میں بہت کلام ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے اس کی اصل کیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود آپ کی جو بہت سارے اور کتابوں میں باقی باتیں ملتی ہیں کہ آپ نے سیدنا امیر معاویہ کے حق میں بات کی، اس سے ہم ہٹ کر بات کریں گے، آج اوریجنل ان کی کتابوں سے بات کریں گے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق اس ویڈیو کلپ میں اس نے ایک شدید قسم کا اضطراب لوگوں کے دلوں میں پیدا کیا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ معاذ اللہ حضرت امیر معاویہ کے خلاف تھے، ان کو برا سمجھتے تھے۔ اگر یہ بات ہے تو پھر میں آپ کے سامنے دو ان کی کتابیں ظاہر کروں گا ابھی۔ یہ ہے فضائل صحابہ، دارالکتب العلمیہ بیروت کی چھپی ہوئی، اس کے اندر فضائل صحابہ ہیں، اور فضائل صحابہ میں باب ہے فضائل معاویہ ابن ابی سفیان، معاویہ ابن ابی سفیان، یہ باب ہے۔ اب یہ اگر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف تھے تو صحابہ میں لا کر انہوں نے ان کے فضائل کو بیان کیا ہے، نہ صرف باب بندہ ہے بلکہ حدیثیں لکھی ہیں، اللہم علم معاویہ الکتاب والحساب واقعہ العذاب، اس طرح ایک حدیث اللہم علم الکتاب والحساب واقعہ العذاب، یعنی تین حدیثوں کو یہاں بیان کیا ہے، 1750 نمبر، 1751 نمبر، 1752 نمبر، یہ حدیث فضائل امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حضرت امام احمد بن حنبل نے ذکر کی ہے۔ یہ اگر اس کی سندوں کو آپ ضعیف بھی کہہ دیں گے، مان لیا آپ نے اس کی سندوں کو ضعیف ثابت کر دیا، فضائل میں ویسے ضعیف کا اعتبار ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن پھر بھی فضائل صحابہ میں امام احمد بن حنبل نے سیدنا امیر معاویہ کی فضیلت کو بیان کیا، صحابی مانا اور ان کی فضیلت کو بیان کیا۔ آپ جس واقعے کو بیان کر رہے ہیں اس کی سند کیا ہے؟ آپ جس واقعے کو بنیاد بنا کر حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پر ایک تہمت لگا رہے ہیں، اس کی سند کیا ہے؟ اس کے اندر کون سی چین ہے جس کے ساتھ ہمیں پتہ چلے گا یہ واقعہ درست ہے یا غلط ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں مولوی اسحاق جیسے جنہوں نے لوگوں کے دلوں میں صحابہ کا بغض داخل کیا، رافضی تھے دل سے، لیکن اوپر سے اپنے آپ کو سنی ظاہر کرتے رہے۔ خدا کے بندے تو کہہ رہا ہے کہ سنیت سے اس کو کام ہی کوئی نہیں، تو یہ کون ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ؟ اور امام احمد بن حنبل کے حوالے سے ہی تم نے ایک تہمت لگائی ہے حضرت امیر معاویہ پر۔ چلے اس واقعے کی آپ اس کے جو آج شگرد، یہ تو مر گیا ہے، اس کے جو شگرد مرزا محمد علی جیسے لوگ ہیں وہ اس کو ثابت کر دیں کہ واقعہ کہاں لکھا ہے، اس کی سند کیا ہے۔ اور آگے چلتے ہیں۔ یہ ہے آپ کی سب سے معتبر ترین اس دنیا میں کتاب، اور اس کا نام ہے المسند، مسند امام احمد بن حنبل۔ اس کے اندر 107 حدیثیں، ایک دو نہیں، 107 حدیثیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے لی گئی ہیں۔ مسند امام احمد بن حنبل کا اسلوب کیا ہے؟ اگر آپ نے کسی استاد سے صحیح طور پہ پڑھا ہوتا، کو صحیح طور پہ گائیڈ کیا گیا تو یقیناً آپ یہ بکواس نہ کرتے۔ مسند امام احمد بن حنبل صحابہ کی مسند ہے، مطلب یہ ہر صحابی کی الگ الگ روایات بیان کی گئی ہیں۔ سیدنا امیر معاویہ کی 107 روایتیں ہیں، اس میں تقریباً 16,828 سے لے کر 16,939 تک تقریباً 111 حدیثیں۔ اگر حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ حضرت امیر معاویہ کو کچھ نہیں سمجھتے تھے، اس کو دین کا بیڑا غرق کرنے والا مانتے تھے، 111 حدیثیں تقریباً سیدنا امیر معاویہ سے انہوں نے اپنی کتاب میں کیوں درج کی؟ ان کو فضائل صحابہ میں ذکر کیا صحابی کے طور پر، یہاں ان کی مسند کو الگ ذکر کیا، کیونکہ مسند امام احمد بن حنبل کا اسلوب یہ ہے، اسلوب میں جانتے ہیں لوگ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، اس کا اسلوب یہ ہے کہ یہ صحابہ کی الگ الگ روایتوں پہ مشتمل ہے، اہل سیدنا صدیق اکبر سے ہیں، پھر اس طرح اس کے موضوع نہیں ہوتے،
بلکہ صحابی کی جو مرویات بھی ہوتی ہیں ان کو وہ ذکر کرتے ہیں. تو 111 حدیثیں امام احمد بن حنبل نے سیدنا امیر معاویہ سے لی ہیں. بتائیے کہ اس آپ کتاب کو کیا کہیں گے. اس میں سیدنا امام احمد بن حنبل 111 حدیثیں صحابی سمجھتے ہوئے حضرت امیر معاویہ سے لے رہے ہیں. اس پر اور بات کریں کہ ایک حدیث ہے کہ صحیح بخاری موجود ہے, صحیح مسلم میں بھی بہت حدیثیں موجود ہیں, اور ایک بہت مشہور حدیث, چلو میں 2 حدیثیں آپ کی بیان کرتا ہوں جو ہمارے عوام کے اور علماء کے زبانوں پہ چڑھی ہوئی ہیں. ان کے راوی حضرت امیر معاویہ ہیں رضی اللہ عنہ. اگر ان کا دین میں کوئی حصہ نہیں, ان کی روایتیں آپ لے رہے ہیں اور جرح کوئی نہیں کرتا ان پر, کسی محدث کی جرح دکھائیں. اب صحابی مانتے ہیں اور الصحابۃ کلہم عدول کے قاعدے کے تحت کسی ایک نے بھی حدیثوں پہ جرح نہیں کی. من یرید اللہ بہ خیر یفقہہ فی الدین انما انا قاسم واللہ یعطی. حدیث ہے میں بانٹنے والا ہوں, اللہ مجھے دینے والا ہے, اور اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھ بوجھ دیتا ہے. مسند امام احمد بن حنبل میں بھی حدیث ہے, صحیح بخاری میں بھی ہے. اس کی راوی کون ہے؟ جس نے حضور سے سنا ہے وہ کون ہے؟ حضرت امیر معاویہ. اگر صحابہ کے متعلق جو آپ گفتگو کر رہے ہیں یہ کرنا روا ہوتا, ان کا دین میں کوئی حصہ نہیں, تو لوگ اس روایت پر کلام کرتے ہیں. ایسے صحابی کی ہم مرویات کیوں مانیں کہ جس نے معاذ اللہ یہ کیا کام کیا جو آپ کہہ رہے ہیں, اس نے دین کا بیڑا غرق کیا, تو ان سے روایتیں لے کر ہم دین کو ثابت کریں. دوسری حدیث, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جمع تھے اور ذکر کر رہے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا. اس آمد کے ذکر کے دوران ہی حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے, اور آپ نے پوچھا کہ میرے صحابہ کیا کر رہے تھے؟ عرض کی یا رسول اللہ ہم یہ کہہ رہے تھے آپ کے ذریعے اللہ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں اس کو یاد کر رہے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی لیے بیٹھے تھے؟ عرض کی یا رسول اللہ اسی لیے بیٹھے. فرمایا قسم لی آپ نے؟ فرمایا میں نے قسم اس وجہ سے نہیں لی کہ مجھے تم پر کوئی شک ہے, بلکہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے ہیں, انہوں نے بتایا ہے اللہ تمہاری وجہ سے ان اللہ یباہی بکم الملائکہ, اللہ تمہاری وجہ سے فرشتوں پر مباحات یعنی فخر فرما رہا ہے. یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے, مسند امام احمد بن حنبل میں بھی ہے, اور بہت سارے اماموں نے اس کو بھی لکھا ہے. اور اس کے برکتی راوی کون ہیں جنہوں نے حضور سے یہ بات سنی ہے؟ حضرت امیر معاویہ. اور یہی حدیث سیدنا امیر معاویہ آگے بھی بیان کیا کرتے تھے. تو لہذا اگر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا دین میں کوئی حصہ نہیں, دین میں بگاڑ کیا, سنت اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں, تو پھر 107 حدیثیں صحابی کے طور پر حضرت امام احمد بن حنبل کیوں لے رہے ہیں؟ اور فضائل صحابہ میں حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل الگ سے باب کیوں باندھ رہے ہیں؟ اور البدایہ والنہایہ میں ایک پورا چیپٹر قائم کیا ہے امام ابن کثیر نے, جن میں حضرت امیر معاویہ کے فضائل, 3 جلد میں, جو میرے پاس دار ابن حزم کی ہے. تو خدا را خوش کے ناخن لے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری اہم معاملات پہ حدیثیں حضرت امیر معاویہ سے مروی ہیں. صحابوں نے اس کو قبول کیا ہے. جب سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جیسی معتبر شخصیت فرماتی ہے, صحیح بخاری میں, انہ قد صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے ذکر کو ہمیشہ خیر سے کرو, سرکار کے صحابی ہیں. اس حدیث میں ان کو فرمایا انہ فقیہ. بلکہ ایک اور بات, یہ میرے سامنے بدایہ والنہایہ ہے, اس کے اندر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل پر 4 سے 5 صفحات ہیں, بلکہ 1 2 3 ورقے یعنی 6 صفحات سے بھی زائد انہوں نے سیدنا امیر معاویہ کے فضائل پہ لکھے ہیں. یہ کون ہیں؟ علامہ ابن کثیر, جو کہ محدث بھی ہیں خود, اور یہ ہیں علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ, الاصابہ فی تمییز الصحابہ, صحابہ کے چیپٹر میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا ذکر کرتے ہیں اور ان کی باقاعدہ سوانح کو بیان کرتے ہیں, ان کے فضائل پر مروی حدیثیں بھی ذکر کی ہیں. تو کیا یہ سب یہ خاطب المحدثین, شارح صحیح بخاری, اتنے بڑے محدثین کو نہیں پتہ چلا کہ ان کی کوئی فضیلت نہیں اہل سنت میں؟ انہوں نے بگاڑ پیدا کیا, البدایہ والنہایہ, اور بڑے بڑے محدثین ان کی بات کو ذکر کیا ہے.